نمازی بنے، اپنے گھروں سے نکلے نماز پڑھنے پہنچے۔ میں اپنے کیرلا سے نکل کے مکہ جا رہا ہوں تو لوگ اپنے گھر سے نکل کے مسجد نہیں آ سکتے؟ میرے عمل سے شوق ملے گا انہیں، انشاءاللہ مسجد آئیں گے۔ تو شہاب چتر کی بات کو مانا جائے، ان پہ کوئی فتویٰ نہ لگایا جائے، ریاکاری کا نام نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک بات بتائیے، شہاب چتر صاحب جو حج کے لیے پیدل جا رہے ہیں، اس سے نقصان کیا ہے، فائدہ کیا؟ ہمیں تو فائدہ نظر آ رہا، نقصان تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کتنے لوگ حج کو جاتے ہیں، ہر سال حج کو جاتے ہیں؟ کیا آپ نے اتنا استقبال کسی کا دیکھا؟ جگہ جگہ استقبال، اوپر سے پھول برسائے جا رہے ہیں، ان کے قدموں میں پھول بچھائے جا رہے ہیں۔ پھول تو پھول، لوگ ان کے قدموں میں اپنے دل بچھانے کے لیے تیار ہیں۔ اتنا تو کبھی آپ نے نہیں سنا کہ فلاں حج کو جا رہے ہیں صاحب، اتنا استقبال ہوا۔ آج پورے ہندوستان میں اپنے تو اپنے غیر بھی شہاب چتر کے لیے دل بچھائے ہوئے ہیں۔ جس راستے سے وہ جا رہے ہیں، اللہ اکبر، مجھے تو ایک بات یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے پیار کرتا تو جبریل سے کہتا ہے، جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبریل پھر آسمانوں میں ندا کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، اہل آسمان تم بھی کرو۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے اس کی محبت کو اہل زمین کے دل میں ڈال دیا جاتا، زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ میاں شہاب چتر سے سارے محبت کر رہے ہیں، جدھر کو جا رہے ہیں بول بالا ہو رہا۔ ابھی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایمبولینس بھی ساتھ چل رہی ہے، اور شہاب چتر کوئی راشن ساتھ نہیں لے گئے، راہ خدا میں نکلا جوان۔ آج لوگ 40 دن کے لیے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہم دین پھیلانا جا رہے ہیں، ساتھ لے کے جاتے ہیں اسٹوو، ساتھ لے کے جاتے ہیں چاول دال بھات، اور کیا کہتے ہیں صاحب دین پھیلانا جا رہے ہیں۔ جب آپ دین پھیلانا جا رہے ہو تو آپ مجھے یہ بتائیے، یہ دال چاول ساتھ میں کیوں، یہ اسٹوو کیوں، یہ گیس کیوں، یہ مطلب کیا ہے، یہ کھانے پکانے کا دھندا کیوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے صاحب، آپ دین پھیلانے نہیں جا رہے، آپ مسجدوں میں ٹانگیں سیدھی کرنے جا رہے ہیں۔ شہاب چتر صاحب کتنی بوری اناج ساتھ لے کر کے گئے، شہاب چتر کتنی دالیں ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں، شہاب چتر کتنے چاول کی بوری ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں، شہاب چتر 10 کلو اونلی وزن ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ کچھ ان کے کپڑے ہیں، ایک چھاتا ہے، اللہ اکبر، 10 کلو وزن ایک چھوٹا سا بیگ ہے، یہ شہاب چتر لے کر کے اپنے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ تو کچھ اور سامان ساتھ لے کر کے نہیں چل رہے۔ کیا شہاب چتر صاحب کو کھانا نہیں مل رہا؟ اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے۔ جو اللہ کے گھر کا طواف کرنے جائے گا، اللہ اسے بھوکا نہیں رکھے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہاب چتر صاحب سے انسان تو انسان، درندے بھی محبت کر رہے ہیں۔ ایمبولینس بھی شہاب چتر صاحب چھتری لگائے چل رہے ہیں، اور ان کے آگے آگے شیر چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، شیر چل رہا ہے۔ شیر کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے روزے پہ شیر جا رہا ہے حاضری کے لیے، یہ شیر خدا کا شیر جا رہا ہے۔ اور فرمائے، جو نبی کا غلام ہو جاتا ہے وہ زمانے کا امام ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں کہہ رہا تھا، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریاکاری کر رہے ہیں، غلط۔ خدا سے ڈرو، ایسا نہ کہو، غلط کہہ رہے ہو آپ۔ یہ ریاکاری نہیں کر رہے، ریاکاری کا تعلق دل سے ہے۔ اور شہاب چتر صاحب نے ظاہر کر دیا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ ہمارے بھائیوں کو جذبہ پیدا ہو، بیداری ہو، اور وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کے مسجدوں میں نماز ادا کرنے کے لیے جائیں۔ آپ شہاب چتر صاحب کے اس ظاہری قول کو لیں اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، بھٹکے ہوئے جوانوں کو یہ قول بتائیں۔ شہاب چتر صاحب کی یہ دلی پیغام بھٹکے ہوئے جوانوں تک، نشیڑی جوانوں تک، جوا کھیلنے والے جوانوں تک، راہ خدا سے بھٹکے ہوئے جوانوں تک، انہیں راہ خدا کا مسافر بنانے کے لیے شہاب چتر صاحب کو ان کے سامنے پیش کریں، ان کا یہ عمل ان کے سامنے پیش کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی، فائنل ہو گئی کہ شہاب چتر صاحب میں کوئی ریاکاری نہیں۔ دوسری بات یہ، شہاب چتر صاحب جو حج کے لیے جا رہے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا، پاکستان میں کیا ہوگا، ایران میں کیا ہوگا، عراق میں کیا ہوگا، اور پھر کویت پہنچیں گے وہاں کیا ہوگا، سعودی عربیہ میں انٹری کیسے ہوگی، کیا کہاں سے ریگستان سے گزریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں۔
شہاب چتر صاحب نے ایسا تو نہیں ہے صاحب جھولا اٹھا لیا اور کہاں جا رہے ہیں صاحب حج کرنے جا رہے ہیں، نہیں، شہاب چتر صاحب نے خود کہا کہ میں نے 3 سال تک متواتر کوشش کی. یہ کیرلا اسٹیٹ سے آتے ہیں اور کیرلا ہندوستان کا ایک حصہ ہے، ہندوستان میں ہی ہے، ایک صوبہ ہے ہندوستان کا کیرلا. کیرلا سے یہ نوجوان تعلق رکھتا ہے. یہ نوجوان شہاب چتر کہتے کہ ہم نے 2 سے 3 سال تک کوشش کی اور اس درمیان میں وزارت خارجہ، مرکزی وزیر، विदेश मंत्री، ان لوگوں کے میں نے دروازوں کے چکر کاٹے. 3 سال تک میں نے انتھک کوشش کی، جہد مسلسل لگی. 3 سال کے بعد विदेश मंत्री نے اجازت دی، یہ کامیاب ہوئے. شہاب چتر صاحب خالی بیگ اٹھا کے جھولا اٹھا کے حج کرنے نہیں جا رہے ہیں. اسے ذہن سے نکال دو ایران میں کیا ہوگا، عراق میں کیا ہوگا، پاکستان میں کیا ہوگا. شہاب چتر صاحب ویزا لے کر کے جا رہے ہیں، ویزا ان کو پرمیشن ملی ہے. اور سنیں جہاں جہاں شہاب چتر جائیں گے، ابھی تو ہندوستان میں پاکستان والے انتظار کر رہے ہیں شہاب چتر کا، اور جب پاکستان پہنچیں گے تو ایران والے ان کا انتظار کریں گے، اور جب یہ ایران پہنچیں گے تو عراق والے ان کا انتظار کریں گے، اور یہ جوا سال جب عراق پہنچے گا تو کویت والے اس کا انتظار کریں گے، اور جب یہ کویت پہنچے گا تو سعودیہ عربیہ والے اس کا انتظار کریں گے. اور میں نے تو یہ سنا ہے کہ پرنس یہ کہہ رہا کہ اس جوان سے میں ملوں گا. سعودی عربیہ کا پرنس یہ کہہ رہا کہ جوان سے ملاقات میں کروں گا. اللہ اکبر. دیکھے تو صحیح، ایسا نہیں ہے کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا جا رہا ہے، ساتھ میں ان کے ایمبولینس بھی چل رہی ہے، ساتھ میں پرشاسن بھی چل رہا ہے، اور جہاں یہ جا رہے ہیں مکمل ان کو سویدھا دی جا رہی ہے. اب مجھے بتاؤ جان پہ کون سا ظلم کر رہے ہیں شہاب چتر صاحب؟ کوئی ظلم نہیں ہے جان پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو حوالہ دیا جا رہا کہ ایک عورت نے ارادہ کیا کہ میں حج میں پیدل جانا چاہتی ہوں، سرکار نے روک دیا، تو وجہ سمجھے نا آپ. ایک تو صنف نازک ہے عورت، اس لیے منع کیا. ایک مرد کے بارے میں پتہ چلتا سرکار نے منع کیا، وہ کمزور تھے. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی کہا جو قرآن نے کہا. قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ کسی جان پہ بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی استطاعت کے مطابق بوجھ ڈالا جاتا. جتنا برداشت کر لے اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے گا. اس کا جو مادہ ہے 20 کلو اٹھانے کا ہے تو 20 کلو ہی اس کو وزن دیا جائے گا، ایسا نہیں کہ 25 کلو دیا جائے. اس کا مسئلہ، اس کا جو مطلب ہے یوں سمجھ لو آسان لفظوں میں. تو شہاب